آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے. جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے. اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا. اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے. لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے. اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے. لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے. وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں. سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. یہ ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا.
کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیولوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے، یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا۔ لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے، جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے، قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے۔ دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس، اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی۔ خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے، اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ پورے قرآن میں کسی کو ایک مکمل کرنا ہے تو وہ پانچوں نمازوں میں پہلے یا بعد میں اپنی کنوینئنس کے حساب سے 4 پیج اگر پڑھے تو اس طریقے سے پورے مہینے اگر وہ اپنا معمول بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا ہر فرض نماز سے پہلے اپنی کنوینئنس کے حساب سے 4 پیج میں پڑھوں گا، تو اس طریقے سے ہوگا کیا، یہ ہوگا کہ آپ روزانہ ایک پارہ مکمل کر لیں گے۔ اور 4 پیج پڑھنا جو ہے، جی ہاں،
15 लाइन वाले मुसहफ के हिसाब से करेंगे तो उसी के हिसाब से है ये हिफ्ज वाला जो मुसहफ होता है। तो इसमें क्या होगा कि आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। जो कुरान नहीं पढ़ने का भी आदी है, यानी कुरान पढ़ने का आदी नहीं है, वो भी 4 पेज तो एक बैठक में आराम से पढ़ सकता है, तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। और अटक अटक के अगर कोई पढ़ता है तो उसके लिए दोहरा सवाब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी भर अटक अटक के ही पढ़ें। आप अगर अटक के पढ़ते हैं तो बगैर अटके पढ़ना सीखते रहना है, और सीखने के दरमियान जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के दरमियान अगर आप अटक अटक के पढ़ रहे हैं और आप अभी कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, तो फिर जो है आपको ये सवाब मिलेगा जो मौलाना ने बयान किया। उसके बाद जो 2 मुकम्मल करना चाहता है, जो अटक अटक के नहीं बल्कि और अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो रोजाना 8 जो है सफहात हर नमाज के बाद या हर नमाज के पहले पढ़ने की कोशिश करे। इस तरीके से रोजाना 2 जुज आप कंप्लीट कर लेंगे और 15 दिन में एक कुरान मुकम्मल होगा। फिर उसके अगले 15 दिन में दूसरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। और कोई उससे ज्यादा पढ़ सकता है तो हर नमाज से पहले 12 सफहात पढ़े, और 12 सफहात पढ़ना कोई बड़ा मसला नहीं। खुसूसन जो कुरान पूरे साल पढ़ने के आदी हैं वो तो आराम से मतलब 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है आप 12 सफहात पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट तजवीद का ख्याल रखते हुए। कोई और ज्यादा करना चाहता है, 4 कंप्लीशन करना चाहता है, तो वो 16 सफहात पढ़े, यानी हर नमाज से पहले एक पारा, हर नमाज से पहले या बाद एक पारा भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ 16 पेज पढ़ना है। एक बैठक में सिर्फ 16 पेज, 20 सफहात में जो है एक पारा एक जुज होता है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो है आप रमजान में 4 कंप्लीशन कर सकते हैं। ठीक है। किसी ने सवाल किया कि बगैर आवाज के पढ़ना कैसा है। बगैर आवाज के भी पढ़ सकते हैं, अलबत्ता तिलावत कहते हैं जिसमें आपकी जुबान और आपके होंठ हिल रहे हैं। अब अगर बगैर आवाज का मतलब ये है कि दिल में पढ़ना, तो वो तिलावत नहीं है। तिलावत में कम से कम होंठ और जुबान आपके हिलने चाहिए, चाहे आप बुलंद आवाज से पढ़ रहे हो या आहिस्ते पढ़ रहे हो। तो ये एक तरीका है। इंशाल्लाह इस इमेज को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाज लोगों ने चंद सवालात किए हैं, हर एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, और जो मेडिकल से रिलेटेड जो सवालात किए गए हैं उसका जवाब डॉक्टर मुशर्रिन सईद ने मैसेज बॉक्स में कमेंट की जगह पे दिया है। जिन्होंने किया है उसे देख लें। अब किसी ने सवाल किया है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में बताइए कि एकेडमिक स्टडीज और कुरान के दरमियान जो है वो किस तरीके से इन इश्यूज को जो एड्रेस करें और फॉलो करें और बैलेंस करें, शायद ये मुराद है इनकी। तो देखें, जाहिर है जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो एकेडमिक स्टडीज हैं, कॉलेज में हो स्कूल में हो, उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन इन चीजों को हल करने का मकसद क्या, यानी तरीका, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप दिन भर के रूटीन को मुनज्जम करें और उसे लिख लें कि आज मुझे क्या करना है और पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ये सारी चीजें जो है आप लिख लें और इस रूटीन में ये ख्याल रखें जो ज्यादा अहम चीज है उस दिन के एतबार से उसको आप पहले रखें। लोगों को ऐसा महसूस होता है, हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे काम है हमारे पास करने के लिए, क्या क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। उन्हीं कामों को अगर आप एक दिन देखें, आप आज रात में कल की रूटीन बना लें। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो करें, फिर उसके कम इंपॉर्टेंट जो है उसे लिख लें। आप उसे तरतीब दे दें, सुबह उठें और जो आपने रात में लिखा है उसके हिसाब से करें। आप देखें कि आपको पता चलेगा कि भी सारे काम भी हो गए और दिन में वक्त भी बच गया। क्यों? क्योंकि अब तक हम तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते आ रहे थे। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे तो सारी चीजें हल होंगी। और तिला, अब जैसे रमजान है तो रमजान में रोजा तो हर हाल में रखना है, इफ्तार तो हर हाल में करना है, सहरी तो हर हाल में करनी है, और फिर तरावी हर हाल में पढ़ना है, तहज्जुद और क़यामुल लैल करना है। तो उसके लिए टाइम आपको अलग रखना है। फिर आपको देखना है कि इन चीजों को करके कितने टाइम मेरे पास बच रहे हैं। अब उस टाइम में आपको नींद भी पूरी करनी है और जो दीगर दुनियावी काम है उसको भी देखना है। अब उसको आप मुरत्तब कीजिए, जो ज्यादा अहम हो उसको पहले जिक्र करें। ठीक है। सोशल मीडिया एडिक्शन के ताल्लुक से भी यही है कि आप अपने आप को और अपने मोबाइल को मॉनिटर करें, देखें कि आप दिन भर में कितना वक्त लगाते हैं। और ये जो हमारे यहाँ हर तकरीबन सभी इसमें मुब्तला हैं सोशल मीडिया के एडिक्शन में, बल्कि मोबाइल के एडिक्शन में। नींद भी आ रही होती है फिर भी चलाए जा रहे होते हैं, बस एक एडिक्टेड हो चुके हैं। नींद आ रही है, सो सकते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल चला रहे हैं। इसका हल ये है कि आप जब आपको सोना हो, आपने अज़्म किया है मुझे 11 बजे सोना है, 12 बजे सोना है, तो 1 से 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आप मोबाइल को बंद करके साइड में रख दें, अलमारी में डाल दें। टेंशन न लें कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपको अगले दिन देखना है, दिन भर का आपका रूटीन पूरा। अब जब आपने 1-1.5 घंटा मोबाइल से अपने आप को दूर रखा है तो खुद ब खुद आपको 1-1.5 घंटे में अच्छी नींद आने लगेगी। इस तरीके से अपने आप को आप सोशल मीडिया से दूर रख, यानी लिमिट में रख सकते हैं। दूसरी चीज, ये तो खुसूसन रात के वक्त हुआ, दूसरी चीज अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में लगाइए। फजूल बैठे ना रहिए। फजूल बैठेंगे तो इन चीजों में ज्यादा रहेंगे। जो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा रहता है उसको उतना टाइम नहीं रहता है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहने का।
تراوی 8 یا 20 اس کے متعلق میں نے شروع میں بیان کر دیا. دعا میں یاد رکھیے، آپ بھی یاد رکھیے. ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا ہول ریسیٹیشن آف قرآن، یہ بھی میں نے ٹیمپلیٹ کے ذریعے جو ہے دکھا دیا ہے. اعتکاف کے بارے میں بتائیے، آخر 10 دن کا اعتکاف کے ریلیٹڈ کل ہے ٹاپک، ٹھیک ہے؟ تو وہ جناب مولانا انیس ندوی صاحب ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں ماشاءاللہ، اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں، وہ آئیں گے. اور کل جو ہے ایک دوسرا ٹاپک اسپرٹ آف روزہ اینڈ اسپرٹ آف قیام. اسپرٹ آف سیام، سیام کہتے ہیں فاسٹنگ کو، قیام کہتے ہیں نائٹ پریئرز کو. تو اس کی روح کیا ہے، اس کا اسپرٹ کیا ہے، اسے جاننا ہے ہمیں. صرف رسم نہیں ہے روزہ، صرف تراویح اٹھا بیٹھی نہیں ہے، صرف چند سجدوں اور رکوع کا نام نہیں ہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک روح ہے. اسلامی عبادات میں ایک روح ہوتی ہے، اسے سمجھنا ہے، جس کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ کل مولانا حسن عمار ندوی حافظ اللہ بھی رہیں گے. وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اسپیکر ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، فیمیل اسپیشل ہے، جو ہے بیلنسنگ بٹوین کچن اینڈ عبادت. کچن اور عبادت کے درمیان ہم بیلنسنگ کس طریقے سے کریں، اس کے لیے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں چائلڈ سائیکولوجی میں اور بہت ہی فیمس اسپیکر ہیں، ڈاکٹر خان مبشرہ کے نام سے ہیں. وہ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گی، اور امید کرتا ہوں کہ کل کا دن آج کے مقابلے میں اور زیادہ مفید ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ایک نے پوچھا ہے کہ شو آف کی اگر نیت ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے؟ فوراً استغفار پڑھیں. جی ہاں، فوراً استغفار پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنی نیت کو اسی وقت درست کریں. اگر اچھا کام کرنے جا رہے ہوں تو اس کی وجہ سے کام کو نہ روکیں. تو اوقات شیطان یہ کہتے ہیں بھائی تمہاری نیت تو ابتدا میں اچھی نہیں تھی، چھوڑ دو یہ کام مت کرو. نہیں، فوراً نیت کو صحیح کرے، وہ کام ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. کیا مکمل زکوٰۃ رمضان میں ادا نہ کر سکے تو کیا پکڑ ہوگی؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ جب آپ پر ادائیگی اس کی واجب ہو جائے گی، چاہے محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، یا رمضان میں ہو، یا غیر رمضان میں ہو، آپ کو اسی وقت نکالنا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک چل پڑا ہے کہ بھئی چونکہ رمضان میں زیادہ صدقات کی زیادہ فضیلت ہے اور نیکیوں کی کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، جو کہ اچھی چیزیں نکال سکتے ہیں. البتہ اگر رمضان سے پہلے آپ پر اس کی ادائیگی واجب ہے تو اس پہلے ہی آپ نکالیں، اس میں ڈیلے نہ کریں. کیا پتا کہ جو ہے رمضان سے پہلے موت ہو جائے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے اس فرض کو ڈیلے کیا، وہ فرض رہ جائے گا. اس لیے رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں رمضان میں، وہ بھی جائز ہے، بالکل اچھی چیز ہے، کر سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کے علاوہ عام نفلی صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کیجیے. میرے خیال سے وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس سے زیادہ سوالات کو لینا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. کئی سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ کچھ سوالات کو کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اور بھی اسپیکرز آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ کور کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ پہلا دن ہے، آپ کو کل بھی آنا ہے، اور آج سے زیادہ اہتمام کے ساتھ آنا ہے، آج سے زیادہ تیار ہو کے آنا ہے، کیونکہ کل آخری ہے، سیکنڈ بھی ہے اور آخری بھی ہے. اور کل ہمارے جو اسپیکرز آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا. مفتی انعام الحسن صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ شروع سے انہوں نے یہ ہوسٹنگ کی ہے اور نظام کو سنبھالا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.